الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1.25 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ سب سے آخر میں نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر آخری وحی قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو خطاب فرمایا، ایمان والوں کو جو حکم فرمایا، اس کو سننا، سمجھنا اور عمل کرنا، اپنی زندگی میں لانا بہت ضروری ہے۔ میں نے اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا کچھ مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کو سمجھیں اچھی طرح توجہ کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم بات مانو اللہ کی، بات مانو خدا کی، بات مانو مصطفیٰ کی، اور بات مانو فقہا کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خدا کی بات ماننے کا حکم فرمایا، مصطفیٰ کی بات ماننے کا حکم فرمایا، اور فقہا کی بات ماننے کا حکم فرمایا۔ خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، اور فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں خدا، مصطفیٰ اور فقہا کا ذکر فرمایا، ایک ہی آیت میں قرآن، حدیث اور فقہ کا ذکر فرمایا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن کریم کو
حدیث پاک کو اور فقہ کو پڑھنا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، حدیث پاک کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، فقہ کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ قرآن کریم الفاظ خدا، مراد خدا، حدیث پاک الفاظ خدا، الفاظ مصطفیٰ، مراد خدا، اور فقہ قرآن کریم اور احادیث سے ثابت شدہ مسائل، یہ فقہ ہوتے ہیں۔ تو فقہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں، بلکہ فقہ قرآن اور حدیث سے ہے۔ قرآن اور حدیث کے خلاف ہونا اور بات ہے، قرآن سے اور حدیث سے ہونا اور بات ہے۔ تو ہم قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم فقہ کو بھی مانتے ہیں۔ جو بات قرآن سے ہوگی وہ مانیں گے، جو بات حدیث سے ہوگی وہ مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا: خدا، مصطفیٰ، فقہا، قرآن، حدیث اور فقہ۔ ہم جتنا بھی علم حاصل کریں، اس علم کی بنیاد قرآن ہے، قرآن کی تشریح حدیث ہے، اس کی مزید وضاحت وہ فقہ ہے۔ یہ دین کے کامل ہونے کی صورت ہے۔ اگر آپ ان 3 میں سے کسی ایک چیز کا انکار کریں تو کامل دین کو آپ کسی کے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتے۔ کسی شخص کو یہ خدشہ اور یہ شبہہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقہ نہیں تھی اور دین کامل تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے دور میں فقہ نہیں تھی اور دین کامل تھا۔ تو فقہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا کے دور میں شروع ہوئی ہے۔ تو اگر دین کا کامل ہونا ان تینوں چیزوں پر ہے تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں دین کامل نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے آج دین کامل اور مکمل کر کے دے دیا ہے، تو اس میں فقہ نہیں تھی۔ یہ غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی۔ دیکھو، جب قرآن تھا تو فقہ بھی تھی، جب حدیث تھی تو فقہ بھی تھی۔ فقہ تو ان مسائل کا نام ہے جو قرآن اور حدیث میں نظر آتے ہیں، یا ان مسائل کا نام ہے جو قرآن حدیث کی تہ میں چھپے ہیں اور نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ مت کہیں کہ اس وقت نہیں تھی، اس وقت بھی تھی۔ ہاں، جس طرح قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف جگہوں پہ الگ الگ لکھا ہوا تھا اور بعد میں اس کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا جمع کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، لکھا ہوا نہیں تھا۔ کچھ احادیث کو صحابہ کرام کے دور میں لکھنا شروع کیا اور کچھ کو بعد میں لکھا گیا۔ اسی طرح فقہ اور مسائل شریعت باضابطہ لکھے ہوئے نہیں تھے، اس کو لکھوانے کا اہتمام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اور باضابطہ 40 فقہا کی کمیٹی بنا کر قرآن اور احادیث سے مسائل کو نکالا اور پھر لکھوایا۔ تو مسائل تو تھے تب نکالے، اگر ایک مسئلہ قرآن کے اندر ہوتا ہی نہ تو امام صاحب نکالتے کیسے؟ اگر ایک مسئلہ حدیث کے اندر ہوگا ہی نہیں تو نکالیں گے کیسے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جب سے زمین موجود ہے تب سے زمین کی تہ میں پانی بھی موجود ہے، لیکن جب کسی جگہ مسجد بناتے ہیں، آبادی بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اس وقت کنواں کھودتے ہیں، نلکا لگاتے ہیں، موٹر لگاتے ہیں، تو زمین کی تہ سے پانی نکالتے ہیں۔ تو پانی موجود پہلے سے ہوتا ہے، نکالا اب جاتا ہے۔ اسی طرح فقہ موجود پہلے سے ہے،
نکالی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں گئی ہے۔ تو یہ خدشہ کبھی نہ ہو کہ فقہ کو بعد کی پیداوار ہے اور بعد کی چیز ہے اور پہلے کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ایمان والوں کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو، اور فقہا کی بات مانو۔ اور ترتیب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ خدا کی بات مانو۔ قرآن کریم کا مزاج بہت پیارا ہے، قرآن کریم کا اسلوب بہت پیارا ہے، قرآن کریم کا منہج بہت پیارا ہے۔ قرآن ایک بات فرماتا ہے اور اس بات پر پھر دلائل دیتا ہے، لیکن ہر بندہ اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ جو سمجھتا ہے لطف اسی کو آتا ہے کہ قرآن دلیل کیسے دیتا ہے، قرآن شبہات کا ازالہ کیسے کرتا ہے، قرآن شبہ کا جواب کیسے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو۔ بندے کے ذہن میں شبہ آ گیا، یا اللہ کسی کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس کو دیکھے یا اس کی بات سنے، کسی کی ذات کو دیکھے یا کسی کی بات کو سنے تب مانے گا۔ اگر کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، محسوس بھی نہیں کر سکتا، سن بھی نہیں سکتا تو بات مانے گا کیسے؟ میں بیان کر رہا ہوں، دوران بیان میں جو پانی چاہیے، میں کہہ دوں پانی دو، آپ پانی دے دیں گے، یا میں اشارے سے مانگتا ہوں پانی دیں گے۔ کوئی شخص کان سے بہرا ہو، آنکھ سے نابینا ہو، وہ نہ میری ذات اشارے کو دیکھے نہ میری بات کو سنے تو وہ پانی کیسے دے گا؟ تو ضروری ہے نا یہ ذات کو دیکھے یا میری بات کو سنے تب دے گا نا۔ ہاں، بہروں کے لیے آج کل رواج ہے کہ بات کو لکھتے اس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، تو محسوس کرے گا تو بات سمجھے گا۔ اللہ کی ذات تو ایسا جسم نہیں رکھی دیکھو ہاتھ لگا کے پڑھ سکے بندہ۔ تو کسی کی بات کو ماننے کے لیے ضروری ہے اس کی ذات کو دیکھیں یا بات کو سنیں۔ اللہ کی ذات کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ کی بات کو سن بھی نہیں سکتے تو عمل کیسے کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے پیغمبر کی بات مان۔ کیوں؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا بھی ہے، اللہ کی بات کو سنا بھی ہے۔ تم اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جس نے دیکھا ہے اس کو دیکھو، جس نے سنا ہے اس کو سنو، تو دیکھو شبہ دور ہو گیا، شبہ ختم ہو گیا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا بھی ہے، اللہ کی بات کو سنا بھی ہے۔ اللہ کی ذات کو دیکھنے پر دلائل انشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں، عقائد آپ پڑھیں گے، اس میں دلائل آئیں گے، آپ سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا بھی ہے، اللہ کی بات کو سنا بھی ہے۔ اب انسان کے ذہن میں پھر ایک اور سوال آ جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہیں اور ہم تو اجمی ہیں، ہمیں تو اجمی لوگ ہونے کی وجہ سے عربی آتی ہی نہیں، تو ہم پھر ان کی بات کیسے مانیں؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، بات فقہا کی مان۔ دیکھو فقیہ نبی کی بات پڑھے گا اور تمہیں پڑھا دے گا، نبی کی بات سمجھے گا تو تمہیں سمجھا دے گا۔ اللہ نے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ تو اب جو شخص فقہا کی بات نہیں مانے گا وہ رسول تک کیسے پہنچے گا؟ جو رسول کی بات نہیں مانے گا وہ خود خدا تک کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی مانو اور فقہا کی مانو۔ بعض لوگوں کو یا کبھی نہ شبہ آ جاتا ہے، شبہ کیا کہنا ہے، ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جی وہ تو نہیں مانتے، منکرین حدیث جی وہ تو نہیں مانتے، منکرین فقہ وہ تو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ فرما رہے مانو، تو ہمارے پاس لوگ سادگی کی بنیاد پہ کہتے ہیں جی وہ تو نہیں مانتے۔ ہم نے کہا حکم ان کو ہے
جو ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ حکم ایمان والوں کو ہے۔ حدیث کا انکار کر کے بندہ مومن رہتا ہی نہیں، تو اس کو تو خطاب ہی نہیں ہے۔ فقہ کا انکار کر کے تو بندہ مومن رہتا ہی نہیں، بات اچھی طرح سمجھنا، تو اس کو تو خطاب ہی نہیں۔ ایک ہے حدیث بمعنی قول رسول کا انکار، اس کا انکار کر کے بندہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایک ہے فقہ مسائل شریعت کا انکار، اس کا انکار کر کے بندہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہاں کوئی شخص کہتا ہے فقہ حنفی نہیں تو فقہ مالکی مانتا ہوں، فقہ مالکی نہیں تو فقہ حنبلی میں، وہ بات الگ ہے۔ لیکن ایک ہے فقہ بمعنی مسائل شریعت کا انکار کرنا، تو بندہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ اس لیے ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، فقہ بھی مانتے ہیں۔ جب مانتے ہیں تو پھر ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ علوم وہ ہیں جن کو کہتے ہیں علوم عالیہ، علم عالی، علوم بلند مرتبہ۔ قرآن، حدیث اور فقہ یہ علوم عالیہ ہیں۔ ان میں پہلا نمبر قرآن کا ہے، دوسرا حدیث کا ہے، اور تیسرا فقہ کا ہے۔ اس ترتیب سے ہم نے آگے چلنا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں توجہ دینی پڑے گی قرآن کریم پر، توجہ دینی پڑے گی حدیث پاک پر، توجہ دینی پڑے گی فقہ پر۔ سب سے زیادہ توجہ قرآن پر دینی ہے، پھر حدیث پاک پر دینی، پھر فقہ پر توجہ دینی اور اس کو پڑھنا ہے۔ یہ علوم عالیہ۔ پھر قرآن کریم کو اور حدیث پاک کو اور فقہ کو سمجھنے کے لیے کچھ علوم ہیں، اگر وہ علوم نہ پڑھیں، اور اسی طرح کچھ ان علوم کے اصول ہیں، اگر وہ نہ پڑھیں تو پھر ہم عمل نہیں کر سکتے، نہ سمجھ نہیں سکتے۔ اب قرآن کو پڑھنا ہے تو قرآن کے وضاحت کا نام تفسیر ہے، اب ہمیں اصول تفسیر چاہیے۔ حدیث کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے اصول ہیں، اصول حدیث چاہیے۔ فقہ کو سمجھنا ہے تو کچھ اصول ہیں، اصول فقہ چاہیے۔ تو معلوم ہم نے اصول تفسیر بھی پڑھنے ہیں، اصول حدیث بھی پڑھنے ہیں، اصول فقہ بھی پڑھنے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھنا ہے، تو ظاہر عربی میں ہے، اس کے لیے قرآنی قاعدہ تیار کیا گیا ہے۔ قرآنی قاعدہ پڑھ لیں گے تو قرآن کو تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ ادائیگی کر کے پڑھ لیں گے۔ قرآنی قاعدہ پڑھا ہوگا تو قرآن پڑھنا آسان ہوگا۔ اسی طرح کچھ علوم ہیں جو ان قرآن کریم اور حدیث اور فقہ کو پڑھنے کے لیے ضروری ہیں، انہیں کہتے ہیں علوم عالیہ۔ یعنی خود وہ علم مقصود نہیں ہوتا، اس علم سے قرآن کو سمجھنا مقصود ہوتا ہے۔ خود وہ علم مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس علم سے حدیث کو سمجھنا مقصود ہے۔ خود وہ علم مقصود نہیں، اس علم سے فقہ کو سمجھنا مقصود ہے۔ اسے کہتے ہیں علوم عالیہ، یعنی وہ اعلیٰ ہیں، وہ ذریعہ ہیں، وہ وسیلہ ہیں قرآن، حدیث اور فقہ کو سمجھنے کا۔ وہ علوم کون سے ہیں؟ وہ صرف ہے، وہ نحو ہے، وہ منطق ہے۔ تو آپ نے صرف بھی پڑھنی ہے، ہم نے نحو بھی پڑھنی ہے، ہم نے کچھ منطق بھی پڑھنی ہے، تاکہ ہم قرآن کو، حدیث کو، فقہ کو سمجھیں، ہمارا دماغ تیز ہو، ہمیں قواعد معلوم ہوں، ہمیں کلیات معلوم ہوں، ہمیں ضوابط معلوم ہوں، ہمیں اصول کو پتہ چلے کہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے۔ تو یہ علوم بھی ضروری ہے۔ اب یوں سمجھے کہ ہمارے سامنے علوم دو قسم کے ہو گئے، ایک علوم عالیہ بلند اصل علوم، وہ ہیں قرآن، حدیث، فقہ، اور ایک علوم عالیہ جو ان کا ذریعہ ہے، وہ ہے صرف ہے، وہ نحو ہے، وہ منطق ہے، تو وہ بھی پڑھنے ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ سامنے وضاحت کی کہ آپ نے 2 سالہ میں یا 4 سالہ میں کیا پڑھنا ہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ 2 سالہ میں کیا پڑھتے ہیں، آپ 4 سالہ میں کیا پڑھتے ہیں، تو آپ بتا تو سکے کہ ہم پڑھتے کیا ہیں۔ تو آپ نے کہنا ہے ہم قرآن، حدیث اور فقہ پڑھتے ہیں، اور قرآن، حدیث، فقہ کو سمجھنے کے لیے ہم صرف، نحو اور منطق پڑھتے ہیں۔ اب بتاؤ کتنی بات آسان ہوگی۔ جب تک ہم اپنی بات سمجھیں گے نہیں، دوسرے کو سمجھائیں گے کیسے؟ جب تک خود فہم نہیں ہوگا تو تفہیم کیسی ہوگی؟ جب کسی چیز کی شرح نہیں ہوگی تو تشریح کیسی ہوگی؟ کسی بھی چیز کی تشریح کے لیے شرح ضروری ہے، تفسیر کے لیے خود
توضیح کے لیے وضاحت ضروری ہے، تفہیم کے لیے فہم ضروری ہے۔ خود سمجھیں گے تو پھر آگے سمجھائیں گے۔ تو ایک بات تو میں نے آپ کی خدمت میں آج عرض کی ہے کہ 2 سالہ اور 4 سالہ میں کیا پڑھنا ہے، ذرا یہ آپ کے سامنے بات ہے۔ دوسری بات جو ہم نے پڑھنا ہے، قرآن، حدیث، فقہ، صرف، نحو اور منطق، اور بھی ہوں گی، عقائد کو پڑھنا ہے بڑی اہمیت کے ساتھ، اور ہم نے سیرت کو سمجھنا ہے بڑی اہمیت کے ساتھ، تاریخ کو دیکھنا ہے بڑی اہمیت کے ساتھ۔ یہ میں بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ دوسری بات سمجھیں کہ جو ہم نے کتب پڑھنی ہے یہ پختہ کیسے ہو، ہمارا علم مضبوط کیسے ہو، ذرا اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ یہ پختہ اور مضبوط کیسے ہو۔ اس کے لیے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 مطالعہ، نمبر 2 سبق، نمبر 3 تکرار۔ جو سبق پڑھنا ہے اس سبق کو پڑھنے سے پہلے مطالعہ فرما لیں۔ مطالعہ کا مقصد سمجھنا نہیں، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یعنی اتنا پتہ چل جائے کہ کل ہمارا سبق ہے، مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی۔ یہ تھوڑا سا اپنا ذوق بنا لیں مطالعہ کرنے کا، مطالعہ کریں۔ جو سبق کل پڑھنا ہے اس کا آج مطالعہ کر لیں۔ نمبر 2 پھر کل استاذ کی درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھیں استاذ سے۔ نمبر 3 جو پڑھا ہے اس کو پھر رات دہرائیں۔ اگر عالم کورس کے اندر آپ ہیں، آپ کا بیٹا ہے، اہلیہ ہے، بیٹی ہے، تو بیٹھ کے دہرائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہمارے 4 سالہ عالم کورس کے اندر آئے ہیں، سبحان اللہ، باپ بھی پڑھ رہا ہے، بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، اہلیہ بھی پڑھ رہی ہے، ماں اور بیٹی بھی ہے، یعنی شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ایک ہی خاندان کے 4 بندے بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اب یہ تکرار کرنا چاہیں تو والد صاحب سب کو کرا دیں، کبھی بیٹا کرا دے، کبھی بیٹی کرا دے، کبھی اہلیہ کرا دے۔ کتنا پیارا ماحول ہے۔ اس 4 سالہ عالم کورس کی برکت سے گھروں میں کتنا پیارا ماحول بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس ماحول کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری مزاج ہوائی باتیں کرنے کی نہیں ہے، میں سچ مچ یہ عرض کر رہا ہوں۔ مجھے آج بھی میسج آیا، مجھ سے بیعت اساتذہ کی حضرت دعا فرمائے، میں نے، میری اہلیہ نے، میرے بیٹے نے اور میری بیٹی نے، چاروں نے 4 سال عالم دین کے اندر کورس ہم نے داخلہ لے لیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔ دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان تمام احباب کے جو اپنے گھروں کا ماحول بنا رہے ہیں۔ آپ حضرات یقین رکھیں اور دل بڑا رکھیں، یہ جو ای مرکز کے تحت کام شروع ہوا ہے اور ہمارے اساتذہ نے اللہ نے اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، محنت شروع فرمائی ہے، یہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہا اور آپ ہمارے ایسے معاون بنے جیسے بیٹے اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے دل و جان سے اگر مجھے اپنا والد روحانی سمجھ کے قبول فرما لیا اور میرے ساتھ چل پڑے تو آپ انشاءاللہ اور اس زندگی میں دیکھیں گے کہ ہم عالمی سطح پہ ایک کایا پلٹ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ، گھروں کا ماحول بدل کے رکھ دیں گے، ذہن تبدیل ہو جائیں گے اور صحیح رخ پہ امت آئے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بس یہ ہے کہ آپ چلیں اس طرح جس طرح اولاد اپنے والد کے ساتھ چلتی ہے۔ ہمارے دکھ کو سمجھیں، ہمارے درد کو سمجھیں، ہماری کڑن کو سمجھیں، ہماری ضرورتوں کو سمجھیں، آپ کو لطف آئے گا۔ آپ یقین فرمائیں آج بھی میں آپ کی خدمت میں سبق کے لیے بیٹھا ہوں تو میں صرف ایک یوں سمجھیں کہ احساس دلانے کے لیے ایسی بات عرض کر دیتا ہوں، اللہ جانتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ رات بھی کتنے بجے میں سویا ہوں وہ مجھے اندازہ ہے، صبح 2:20 پہ اٹھا ہوں، پھر اس کے بعد تہجد ہیں، فجر کی نماز ہے، پھر احباب آئے، ذکر کی مجلس ہے، پھر ایک ملاقات کے اندر تھے، اور پھر میں تقریباً کوئی 7 ساڑھے 7 کے لگ بھگ سویا ہوں۔ 9:30 بجے پھر سبق تھا تو ظاہر ہے جلدی اٹھنا تھا تاکہ اس سبق کو کیا جائے، وہ پھر سبق چلتا رہا، تھوڑی دیر بعد پھر سویا، پھر بعد میں اٹھا، ظہر کی نماز تھی، پھر 1 بجے سبق تھا، پھر اس سے فارغ ہوا، پھر ایک ملاقات تھی، پھر اس سے فارغ ہوا، پھر ایک ساتھی لینے کے لیے آئے،
عصر کی نماز پڑھی، میں ان کے یہاں گیا، تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، کوئی گھنٹے کے قریب، پونا گھنٹہ، پھر اٹھا، پھر اس کے بعد ابھی تازہ دم ہو کر آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں۔ ابھی آپ سن رہے ہیں درمیان میں عشاء کی اذان ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر یعنی اس وقت تقریباً میرے پاس جو ہے نا وہ جو وقت ہے، تو یوں سمجھے کوئی 28 منٹ کے بعد پھر میرا یہاں پر بیان شروع ہو جانا ہے، پھر ذکر کی مجلس ہوگی، پھر لوگ کب تک سوال جواب کریں گے، اور کب میں پھر رات کو آرام کروں گا، پھر صبح اٹھ جانا ہے، پھر صبح میری 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، پھر میں نے آگے جانا ہے، آگے وقت دیا ہوا ہے بھئی 9 سے لے کر زور آپ کے ہیں، زور سے لے کر اثر آپ ہیں، اس کے بعد پھر فلاں ساتھی کے پاس ہے، پھر ساتھی ہوں گے، تو یعنی ایسے شہر در شہر اور ملک در ملک جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی میں دوڑ رہا ہوں، لگا ہوا ہوں۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ تمام آپ اسی طرح میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور بالکل اپنا روحانی باپ سمجھ کر کھڑے ہوں، میں آپ کو روحانی اولاد سمجھ کر ہوں، شفقت اور محبت کا ہمارا آپس میں تعلق بنے۔ ہم نے انٹرنیشنل سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ عقائد، اعمال، اخلاق، ان چیزوں کو صحیح شکل، اصلی شکل میں پیش کرنا ہے، دلائل کے ساتھ پیش کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ پیش کرنا ہے، اعتدال کے ساتھ پیش کرنا ہے، اپنے اکابر کے منہج پر اس کام کو لے کر چلنا ہے، اپنے وجود کو نہیں منوانا، اپنے اکابر کی باتیں پیش کرنی ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خیر سمجھا ہی رہا تھا کہ یہ جو آپ پڑھیں گے یہ پختہ کیسے ہو۔ نمبر 1، سبق شروع کرنے سے پہلے مطالعہ فرمائیں، پھر استاد سے سبق پڑھیں، اور اس کے بعد پھر تکرار کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اسباق پختہ کیسے ہوتے ہیں۔ اگر کسی ساتھی کے اندر کچھ کمزوری ہو، سبق سمجھ نہ آئے، دل چھوٹا نہ کریں، دل چھوٹا نہیں کرنا، لگے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، بس ہمت نہ ہارے، ادب کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، دل میں عظمت کے ساتھ محنت کو جاری رکھیں۔ حافظے کا زیادہ اور کم ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ میرے علم میں کتنے ایسے اکابر ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں ذہن بہت کمزور تھا، لیکن بعد میں وہ شیخ بنے۔ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الادب تھے مولانا اعجاز علی رحمہ اللہ، زمانہ طالب علمی میں کمزور تھے، لیکن آج وہ شیخ الادب کے نام سے معروف ہے، عربیت کی ان کی کتب باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی علم میں کمزور تھے اور محنت فرماتے رہے۔ ایک گاؤں میں پڑھتے تھے استاذ کے پاس، استاد بیمار ہو گئے تو استاد نے فرمایا بیٹا میں تو پڑھا نہیں سکتا، آپ حضرات چلے جاؤ۔ طلبہ چلے گئے، مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ نہیں گئے۔ استاد جی نے کہا بیٹا آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو نے عرض کیا استاد جی میں کیسے جا سکتا ہوں، جب ہمیں ضرورت تھی تو آپ نے خدمت فرمائی، اب آپ کو ضرورت ہے تو میں کیسے جاؤں گا، اب میں خدمت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کیسے نوازا، وہ مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی غالباً یعنی بہت تھوڑی عمر میں دنیا سے گئے ہیں، 50 سال سے کم عمر میں دنیا سے گئے، 300 کتب کے مصنف ہیں، اور اکثر کتب ان کی غیر مطبوع ہیں جو چھپ نہیں سکی، اور اللہ نے ایسا ان کو نوازا تھا کہ بیک وقت بیٹھ کے حضرت مطالعہ فرماتے، دائیں آنکھ سے ایک کتاب کا، بائیں آنکھ سے دوسری کتاب کا، اللہ تعالیٰ دونوں کو محفوظ فرما دیتے۔ تو دیکھو اللہ نے کیسے نوازا۔ دل چھوٹا نہ کریں، لگے رہیں، محنت کریں، ادب، عزت، احترام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے۔ مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ کی میں قبر پر گیا ہوں، وہاں اصالہ ثواب بھی کیا ہے، دعا بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری اور آخری بات، جب ہم نے 2 سالہ یا 4 سالہ کورس کرنا ہے علم دین یا عالم کا، سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ پڑھنی، 2 رکعت صلاۃ التوبہ الگ پڑھیں، 2 صلاۃ الحاجہ الگ پڑھیں، آپ کی مرضی، 2 ہی رکعت میں دونوں نجدے کر لیں، آپ کی مرضی۔ پہلی بات ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ یہ گناہ دین کے راستے میں، دین کے علم کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ تو میں توبہ کرتا ہوں،
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے استاد امام وکی کو عرض کیا کہ حضرت میرا حافظہ کمزور ہے اور میں بیٹا گناہ چھوڑ دوں. حضرت امام شافعی سبحان اللہ، لیکن استاذ کی نصیحت ہے نا. حضرت اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اشعار میں بات نقل کی ہے. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. کہ میں نے استاد امام وکی سے کہا میرا حافظہ کمزور ہے، تو آپ نے مجھے تاکید فرمائی کہ بیٹا گناہ چھوڑ دو، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور کبھی اپنے نافرمان کو نہیں دیتے. گناہوں کے ساتھ اس علم کے الفاظ تو مل جاتے ہیں، اس علم کی روحانیت نہیں ملتی، علم کی برکت نہیں ملتی، علم پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی. نمبر ایک، گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے مانگیں، یا اللہ میں نالائق بھی ہوں، میں بدعمل بھی ہوں، حافظہ بھی کمزور ہے، اے اللہ بعض شادی شدہ ہیں، اللہ میری اہلیہ بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، تجارت بھی کرتا ہوں، مزدوری بھی کرتا ہوں، لیکن تیرے نبی کا علم سیکھنا چاہتا ہوں. اے اللہ تیرے دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے لیے آسان فرما دے، اے اللہ آسان فرما دے. اللہ سے رو رو کے مانگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دروازہ کھول دیں گے. نمبر ایک، 2 رکعت پڑھیں، گناہوں سے توبہ اور حاجت. نمبر 2، کچھ صدقہ کریں، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ صدقہ کریں. بس کسی عالم کو ہدیہ پیش کر دیں، کسی دین کے طالب علم کو دے دیں، جو مستحق آپ کو ایسا نظر آئے جس کی زندگی میں دین بھی ہو، ترجیح اس کو دیں، کچھ صدقہ کریں. نمبر 3، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ. بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے علوم کے دروازے کھول دیں گے. تو میں نے آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کی ہیں. نمبر 1، ہم نے 2 سالہ یا 4 سالہ میں کیا پڑھنا ہے. 2 سال علم دین کورس، 4 سال عالم کورس میں کیا پڑھنا ہے. علوم عالیہ، علوم عالیہ، وہ علوم جو مقصود ہیں، قرآن، حدیث، فقہ، عقائد، سیرت، سب اس میں ہیں. اور وہ علوم جو ان کا ذریعہ ہیں، صرف، نحو اور منطق. نمبر 2، یہ ہمارا علم پختہ کیسے ہوگا. جو سبق پڑھنا ہے پہلے مطالعہ فرما لیں، پھر سبق پڑھ لیں، پھر اس کا تکرار کریں. نمبر 3، اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے گناہوں سے معافی اور حاجت اللہ سے مانگیں. نمبر 2، صدقہ. نمبر 3، دعا کا اہتمام. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی علم پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، پھر اپنے کرم سے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے،
اے کریم اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے کریم اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے علم دین سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال والا معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ اللہم لا تعاملنا بما نحن اہل، اللہم لا تعاملنا بما نحن اہل، اللہم لا تعاملنا بما نحن اہل، عاملنا بما انت اہل۔ اللہ اپنی شان کے مطابق، اللہ اپنی رحمت کے مطابق، اللہ اپنے کرم اور فضل کے مطابق ہمارے ساتھ معاملے فرما۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم دنیا کی رسوائی اور ذلت سے بچا لے۔ اے اللہ کریم آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ کریم یہ اساتذہ، اے اللہ یہ طلباء، اے اللہ ہم آپ کا دین، آپ کے پیغمبر کا دین پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ، اے اللہ اس سبق میں کتنے تیرے نیک بندے ہوں گے، تو ان کی برکت سے ہم سیاہ کاروں کی سیاہ کاریاں معاف فرما دے، ہماری نالائکیاں معاف فرما دے، اللہ ہمارے جرائم معاف فرما دے، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم وہ نیک اعمال جو تیرے دین کے علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں وہ عطا فرما دے۔ اللہ وہ برے اعمال جو علم دین کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے۔ اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما دے۔ حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما دے۔ اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہ کریم عافیت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ہندوستان کے جو حوال ہیں، اے اللہ مسلمانوں کے حق میں فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے مال کی، اے اللہ ان کی عزتوں کی، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ کریم ملک پاکستان میں جو سیاسی خلفشار ہے اپنے کرم سے اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ حرمین، بیت المقدس، تمام دینی مراکز، مساجد، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم اس حفاظت کے لیے ہمیں ذریعہ کے طور پر اپنے کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ کریم دیر اور دور کے لیے یا اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم کمیاں کوتاہیاں درگزر فرما دے۔ اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس علم دین کورس، اے اللہ اس عالم کورس کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یا اللہ تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ یا اللہ اس کے مرتب کرنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اپنے شان کے مطابق اجر عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کو پورے عالم کے لیے نافع بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اپنے فضل و کرم سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ شرور سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہمارے شر سے امت کو بچا لے، امت کے شر سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ کریم اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ روز معاشر، اے اللہ رسوائی سے بچا لے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ کریم پیارے حبیب کی شفاعت عطا فرما دے۔ اے اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ ہمارا نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے۔ یا اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو حضرات اس دعا میں شریک ہیں، کوئی اپنی حاجت رکھتا ہو، کسی کی مشکل ہو، کوئی دعا کرانا چاہتا ہو، اللہ اپنے کرم سے ان کی حاجات پورا فرما، ان کی مشکلات دور فرما، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔